رمضان 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 الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثيل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا ماثل له أزلي أبدي سرمدي داري دائمي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيب قلوبنا وراحة صدورنا وقرة عيوننا در الله المكنون سر الله المخلون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ومظهره الرتم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وكرم وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والموقنين والآمنين والمطمئنين والمستبشرين والفرحين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مسلسل کئی جمعات سے میں جناب کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوق سے برتر اور اعلیٰ اور افضل انسان کو بنایا ہے. پہاڑوں میں سے، جنگلوں میں سے، آسمانوں میں سے، آسمانی مخلوق، زمین کی مخلوق، تمام سے انسان من حیث الانسان اگر اپنی انسانیت پر ہو وہ افضل اور اعلیٰ ہے. اور انسان کے تمام اجناس، تمام جنس انسان کی ان میں سے افضل وہ ہے جو مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے. اور پھر وہ مومن جو بے عمل ہے اس سے وہ مومن افضل ہے جو باعمل مومن ہے. اور باعمل مومن سے افضل اور اعلیٰ وہ انسان ہے جو علم والا ہے، اہل علم ہے. انسان کو علم نصیب ہے دین کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ فرمایا ہے وہ ان تمام سے افضل ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ فرماتا ہے کیا بے علم اور علم والے برابر ہو سکتے ہیں یعنی نہیں ہو سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد. نبی علیہ السلام نے فرمایا علم والے کی فضیلت، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا انسان پر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا، سمجھایا کہ عالم اور عابد میں بہت بڑا فرق ہے. اور عالم سے وہ اللہ کا پیارا افضل اور اعلیٰ ہے جس کو اللہ کریم نے
ولایت کی سند عطا فرمائی ہے، ولی اللہ ہو گیا ہے۔ عالم تو علم میں رہا لیکن وہ اللہ کریم کے قرب کو حاصل کرتا گیا، وہ عالم بھی ہو گیا اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کی ڈگری اور ولایت کی سند بخشی، وہ علماء کی جماعت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ سبب کئی جماعت سے مسلسل چلتا آ رہا ہے کہ اگر یہ سبب بھی انسان کو سمجھ آ جائے تو دنیا میں کوئی جھگڑا ہی نہیں رہے گا کہ اللہ کریم نے اتنا مراتب بنائے ہیں عام آدمیوں میں، عام انسانوں میں، کہ پھر جب عام انسان کے بعد سب سے چوٹی پر، اعلیٰ مرتبے پر، بلندی پر وہ اللہ کا ولی جس کو پرائمری ولایت کی ڈگری کی سند ملی ہے، اس کے بعد جانتے ہیں کہ آپ اپنے مختلف درجات اور عہدے گنتے ہیں، جو ان عہدوں کو میں شمار نہیں کرتا وقت کی قلت کے باعث۔ بہرحال علماء نے اولیاء کرام کے بھی بڑے بڑے درجات اور مراتب بتائے ہیں کہ ابتدائی مرتبہ ہے ولی کا صالح ہونے کے بعد ابدال ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، اور ان کے بعد پھر اور بڑے بڑے مراتب ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو یہ عہدے گن سنائے ہیں، اسی طرح ان کے مراتب اور درجات کا بھی فرق ہے کہ جہاں نجبا، ابدال اور تمام اولیاء اپنے مراتب اور اپنے کمالات کی انتہا پہ پہنچیں گے، وہاں اللہ کے کتب اور غوث کی ابتدا ہوگی۔ یہ جبکہ تمام اولیاء کے اور انتہا پر غوث کا مرتبہ ہے کہ غوث کے بعد اور کسی ولی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا، وہ مراتب پر چوٹی پر ہے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ عنہ کو غوث اعظم کہتے ہیں کہ ان کے مرتبے کے بعد کوئی ولی، کوئی صاحب مرتبہ نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ 15,000 پٹواری جمع کر لیں، وہ تحصیلدار نہیں ہو سکتے۔ یہ یوں سمجھیے جیسے میں نے مراتب بتایا اور آپ سمجھیں کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے، سمجھ آ جائے گا۔ آپ 15,000 پٹواری اکٹھے کر کے بٹھائیں، وہ تحصیلدار کے عہدے کو نہیں پا سکتے ہیں، ہاؤ کتنے ہی زیادہ ہو تعداد میں، سارے تحصیلدار آپ جمع کر لیں، آپ کہیں کہ وہ ایک صوبے کے گورنر کے مرتبے کو پا لیں گے، بالکل نہیں۔ تو ایسی تمام صوبوں کے گورنروں کو ملا لیں تو وہ صدارت کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، تو صدر جو ہوگا وہ تمہارے ملک کا آخری مرتبہ ہے۔ اسی طرح ولایت کے اعلیٰ مراتب میں سے غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی، پیروں کے پیر، دستگیروں کے دستگیر، وہ ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ہیں کہ ان کے بعد ولایت کا کوئی مرتبہ نہیں۔ اسی طرح غوث، کتب اور تمام عالم دنیا کے سارے ولی اور تمام غوث میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی ہونا یہ اتنا اعلیٰ مرتبہ ہے، صحابی ہونا نبی پاک علیہ السلام کا یار اور دوست ہونا، حضور کی مجلس میں بیٹھنا، حضور علیہ السلام کے قریب قرب میں بیٹھنا، اگرچہ ایک سیکنڈ نصیب ہو اور وہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اتنا مرتبہ بلند ہو گیا کہ میرے غوث جیلانی جیسے کروڑوں ملے تو بھی ایک سیکنڈ کا مرتبہ نہیں پا سکتے۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے مرتبے ہیں، اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مرتبے کو کوئی ٹھکرا ہے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ اتنا مراتب میں نے جو آپ کے سامنے گن سنائے ہیں، یہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ بھائی کوئی اویسی مانے تو دوسرا مولوی نہ مانے، وہ مولوی مانے گا تو تیسرا نہیں مانے گا، یہ نہیں، یہ ایک متفق ہے، ایک ایسا فیصلہ ہے کہ کسی مذہب میں انکار کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ صحابی کو اللہ تعالیٰ نے نماز روزے کے کا صلہ نہیں دیا، وہ عبادت کا صلہ نہیں ہے، وہ یار کے ساتھ بیٹھنے کا صلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ نے کیا مرتبہ بنایا ہے کہ ساری رات وہ اپنے ماتھے کو رگڑے، عابد بن جائے، متقی پرہیزگار ہو جائے، ہزاروں بار پیدل وہ حج کو جائے، وہ ہزاروں کیا کروڑوں روپے وہ فقیروں اور مسکینوں پر خرچ کر دے، اور بہت بڑی عبادت میں ٹنوں کے ٹن بالکل منوں کے من بڑی بلندیوں پر اس کی نیکیوں کا انتہا نہ ہو کہ آسمان کی چوٹی سے وہ اپنی نیکی کو ملا لے، لیکن اللہ فرمائے گا
جس نے میرے محبوب نبی پاک کی مجلس میں ایک سیکنڈ گزارا ہے نا، تیرے غرضے کروڑوں مل جائیں تب بھی ایک سیکنڈ کا مقابلہ نہیں۔ سبحان اللہ کا دیا ہوا مرتبہ ہے، ذرا غور کرنا ہے اس پر کہ مسئلے میں نے سمجھانے، اور میں نے اسی لیے کہا ہے کہ یہی اگر قانون ضابطہ اسلامی سمجھ گیا تو انشاءاللہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا ہے صرف میرے نبی پاک علیہ السلام کی عزت عظمت کا، شان کا، درجے کا، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے کہ پارس ہے میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے منسلک۔ اسی لیے قرآن کا فیصلہ ہے کہ عالم دنیا کے تمام ایام حضور علیہ السلام کے زندگی کے لمحات کے ایک منٹ کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ ہاں وہ زمانہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ہے، ہاں وہ زمانہ عیسیٰ اللہ کا ہے، ہاں وہ زمانہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ 1,24,000 پیغمبران نظام علیہ السلام نے جو زندگیاں بسر کی ہیں، انہی کے اندر سال بھی آتے، انہی کے زمانے میں وہ دن بھی آتے، ہفتے بھی آتے، راتیں بھی آتی، صبح بھی ہوتی، شام بھی ہوتی، لیکن اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان، محبوب مجھے تیرے سارے زمانے کی ہی قسم ہے، وہ ان کے زمانے مل جائیں، تیرے کسی زمانے کے ایک لمحے کو وہ نہیں پا سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا چلا جا رہا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو جماعت حضور نے تیار فرمائی تھی وہ 1,24,000 افراد تھے انبیاء علیہ السلام کی گنتی کے مطابق۔ جتنا آپ گنتے ہیں انبیاء 1,24,000 یا 2,24,000، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، گنتی پر ایمان نہیں رکھتے۔ ویسے احادیث میں یوں آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں تمام کو جو آپ نے تیار فرمائے تو ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنتی 1,00,000 ایسے کم و بیش 24,000 کم و بیش جتنا بھی ہے، تو یہ سارے کے سارے پھر ان کے مراتب ہیں کہ ادنا ہوگا ان میں، اعلیٰ ہوگا ان میں، افضل ہوگا ان میں، ان کے آگے اور ہوگا، اسی طرح وہ بھی مراتب رکھتے ہیں۔ تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو ملانے کے بعد آخری انتہا پہ جو صحابیت کی اللہ تعالیٰ نے جو انتہا رکھی ہے وہ تمام صحابہ میں سے تمام کے تمام نیچے ہوں گے اور صدیق اکبر کی صدیقیت اوپر ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ایسے کہ آپ نے ولایت کے مراتب، ایمان، مومن، مسلمان، آخر میں ولایت کا انتہائی حصہ، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صدیقیت، اور پھر شہداء بھی ان کے بعد، صالحین بھی ان کے بعد، اور پھر تمام مراتب ان کے بعد، نبوت اس کے آگے چلے گی۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم صدیق سمیت مل جائے تو نبی کسی نبی کے مرتبے کو وہ نہیں پہنچ سکتے، یعنی آگے پھر نبوت کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ مقام نبوت تک صحابیت نیچے ہے، ابو موسیٰ کلیم کا صحابی ہے، عیسیٰ اللہ کا صحابی ہے، حضرت ابراہیم خلیل کا صحابی ہے، 1,24,000 پیغمبر کے صحابہ ہیں، ان کا مرتبہ میرے نبی پاک کے صحابہ میں سے کم ہوگا، وہ مرتبے میں عہدے میں کم ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی جبکہ وہ تمام اپنے مراتب کو انتہائی حصے کو پہنچیں گے، وہ کسی ایک نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچیں گے۔ یہ اٹل فیصلے ہیں، پھر تمام نبی مل جائیں، محمد عربی کی نبوت کو نہیں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، وہ کلیمی میں یکتا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، خلیل میں بے مثال، وہ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، وہ اپنے روح اللہ میں بے نظیر، حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، وہ اپنے شان کو عہدے میں بالکل برقرار، ہمارا اس میں انکار نہیں ہے، لیکن وہ خود انبیاء کہتے ہیں کہ ہمیں نبوت ملی ہے تو ان کے قدموں کے صدقے، انبیاء کو نبوت ملی ہے، ہمارے نبی پاک کے طفیل ملی ہے، ان کے صدقے ملی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے درجے کو پہنچنا تو درکنار، انہوں نے کہا کہ خلیل کو خلت ملی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے مرتبہ خلیل ہونے کا ملا، اور حضرت موسیٰ کو کلیم ہونے کا مرتبہ ملا، اور حضرت عیسیٰ کو روح اللہ ہونے کا مرتبہ ملا۔ جنم انبیاء کرام کو جو مرتبہ ملتا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلے سے، ان کے صدقے سے، ان کے طفیل سے، اور انہی کی مہربانی اور توجہ کرم سے، اور یہ فیصلہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفض اللہ میثاق النبیین والی آیت جو آتے 30 پارے کے 17
سورہ رکوع کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نبیوں اور پیغمبروں رسولوں سے یہ لیا تھا عہدہ، ان سے معاہدہ لیا تھا کہ میں نبوت دیتا اس لیے ہوں کہ پہلے تم میرے نبی محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کرو. تو اسی لیے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حجا، میں اگر موسیٰ کلیم اللہ اس وقت زندہ ہوتے لم یسعہ الا اتباعی، ان کو کوئی گنجائش ہی نہ ہوتی سوائے میری غلامی کے اختیار کرنے کی. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے فیصلہ شدہ قوانین اور ضابطے ہیں. تو میں آگے چلتا گیا، قانون بتاتا گیا، دلائل ہر قانون پر مسئلے پر عرض کرتا گیا. کوئی آج دو تین جمعہ کی بات نہیں ہے، آج تقریباً تیسرا مہینہ اس موضوع کو جا رہا ہے. آج اس بات سے انتہا ہوئی تھی گزشتہ جمعہ کہ اعمال ہوں بہت اور نبوت ولایت کا ادب نہ ہو، وہ اعمال سارے منہ پہ مار دیے جاتے. ان پر دلائل قائم کیے تھے اور آپ کو قرآن اور احادیث کی روشنی سے متعدد آیات سنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل اور کردار اور ان کے تمام معاملات. آج جو آخری مسئلہ ہے اس بابت کا، اس کے تعلق کا، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ اعمال اور آداب کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبی پاک کے عشق کی ابتدا ہوتی ہے. ادب بھی ہو، عمل بھی ہو، علم بھی ہو، قرآن پاک حفظ بھی ہو، حج بھی ہو، زکات بھی ہو، تمام نیکیاں بھی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن نبی کا عشق نہ ہو وہ سارے کا سارا منہ پہ مار دیا جاتا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت، کیونکہ حضور نے خود فیصلہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، متفق علیہ، رواہ البخاری و مسلم. یہ دو صحیحین کی روایت میں سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ آل اولاد سے، اپنی جان سے، مال سے، اپنے ماں باپ سے، تمام کائنات سے میں نبی محمد عربی کو محبوب ترین نہ مانے. یہ یاد رکھو کہ عرب میں لفظ حب اور عشق ایک ہی لفظ میں مستعمل ہوتے ہیں. ہاں، عشق کا لفظ یا محبت کا لفظ قرآن میں صرف لفظ محبت کا آیا ہے اور حدیث میں صرف لفظ محبت کا آیا ہے، اور اطلاق ہمارا اسی محبت کے لیے عشق پر ہوتا ہے کیونکہ ہم اجمی ہیں. عجم میں لفظ عشق زیادہ مستعمل ہے، عرب میں لفظ محبت زیادہ مستعمل ہے. قرآن نے بھی لفظ محبت کو لیا ہے اور حدیث میں بھی لفظ محبت کو لیا گیا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ لفظ جو عشق کا یہ کہہ رہا ہے حدیث میں تو لفظ محبت آیا ہے، اس کا بھی ازالہ کر دوں کہ یہ اصطلاح ہر ایک ملک کی اپنی اپنی ہے، ہر علاقے کا عرف اپنا اپنا ہے. میں اس عرف کے پیچھے نہیں چلتا، صرف ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ کریم نے تمہارے ہمارے لیے لفظ استعمال کیے ہیں قرآن میں، اپنے لیے استعمال فرمایا ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب ہمارے عرف میں مکر کو کس کو کہتے ہو؟ دغے کو، دھوکے کو، فریب کو، ٹھگ بازی کو. لفظ مکر کا اطلاق آئے گا. اللہ اپنے لیے کہتا ہے انہوں نے ٹھگ بازی کی، مکر، انہوں نے فریب دھوکا کیا، انہوں نے دغا بازی کی. وَمَكَرَ اللَّهُ، اگر اللہ کے لیے بھی یہی معنی کریں گے کہ اللہ نے بھی مکر کیا، جہنم میں جانا پڑے گا. قرآن کا عرف اپنا ہے، عرب کا عرف اپنا ہے، ہمارا عرف اپنا ہے. یہ روز آپ پر اعتراض آئے گا کہ یار تم جو عشق نبی کہتے نہیں تھکتے ہو، بار بار عشق نبی کہتے ہو، عشق نبی لے لو، نبی کا عشق حاصل کر لو. یہ تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. میں آپ کو قانون اسلام کا قانون عرض کر رہا ہوں. قرآن نے جو لفظ استعمال کیے ہیں ان کے عرف پر اطلاق کیا ہے. ہمارا عرف عرب کا نہیں، ہمارا عرف عجم کا ہے. جو عربی لفظ ہوگا ہم اپنی بولی میں اس کو استعمال کریں گے. وہ لفظ محبت زیادہ بولتے ہیں، ہم اسی محبت کو لفظ عشق سے تعبیر کرتے ہیں. صدیق اکبر کو نبی سے عشق تھا، کیا مطلب؟ یعنی محبت تھی. بلال حبشی کو نبی سے عشق تھا، کیا مطلب؟ نبی پاک علیہ السلام کی محبت رکھتے تھے. اسی طرح ابو ہریرہ کو نبی سے عشق تھا، کیا مطلب؟ یعنی حضور سے وہ محبت رکھتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں مومن ہو کوئی سکتا ہی نہیں جب
تک کہ میں نبی محمد عربی کو سب سے زیادہ محبوب ترین، میرے سے زیادہ عشق اور پیار نہیں رکھے گا وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں۔ حضور نے ایمان کی دار و مدار کیسے رکھی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایمان کی دار و مدار رکھی ہے اپنے عشق پر، اپنے محبت پر۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایمان کی اور اسلام کی اور مومن ہونے کی نشانی، مومن ہونے کی علامت، مومن ہونے کی شرط اور مومن ہونے کے لیے دار و مدار اور وقت کس پہ فرمایا، کس پہ توقف ہے اور کس پہ دار و مدار ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ عشق نہیں تو پھر ایمان ہی نہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویسے بخاری شریف کی حدیث ہے، آج کی حضور مجھے آپ میرے مال سے بھی پیارا ہے، میری آل اولاد سے بھی مجھے پیارے ہیں اور مجھے ماں باپ سے بھی پیارے ہیں، مجھے تمام دنیا عالم کائنات سے مجھے محبوب ترین ہے، پر میرا جو اپنی ذات ہے، میرا جو اپنا نفس ہے، میرے جو اپنا شخصیت ہے، میرے سے آپ مجھے پیارے نہیں نظر آتے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ تو عمر ہے، تیرا لقب میں نے فاروق رکھا ہے، جب تک کہ اپنی ذات سے مجھے محبوب ترین نہیں رکھے گا تیرا ایمان کامل ہو سکتا ہی نہیں۔ فاروق کو فتویٰ دیا جا رہا ہے، تم ہم نہیں، فاروق اعظم کو فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ ہمیں اولاد قربان ہے، اولاد قربان ہے، ماں باپ قربان ہے، دنیا دولت قربان ہے، نبی پاک کے اگر محبت اور عشق نہیں ہے تو سارے کا سارا بیکار ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تمام کے تمام سے اوپر اعلیٰ نمبر لے گئے، ان کے اندر کیا تھا؟ عشق محبت محمد وافر تھا۔ حضور کا کی محبت، حضور کا عشق ابو بکر صدیق میں افضل اور اعلیٰ کیوں کہلائے؟ نماز روزے سے نہیں، حج زکات سے نہیں، وہ عبادت سے نہیں، جہاد سے غزوات سے نہیں، لڑتے تو وہ بھی تھے، نمازیں وہ بھی ساتھ پڑھتے تھے، روزے وہ دوسرے بھی ساتھ رکھتے تھے، وہ روزے جو عمر نے رکھے وہی روزے ابو بکر نے رکھے، وہ جنگی جو حضرت عمر نے ساتھ لڑی وہی حضرت ابو بکر نے بھی جنگیں لڑی۔ لیکن یہ کیوں بڑھ گئے؟ حضرت علی اور مرزا شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ابو بکر ہمارے سے اعمال میں نہیں بڑھ گیا، ابو بکر ہمارے سے جنگ کرنے میں نہیں بڑھ گیا، ابو بکر ہمارے سے صدقہ خیرات دینے میں نہیں بڑھ گیا، حضور کون سے معاملے میں وہ تیرے سے بڑھ گیا؟ حضرت علی نے فیصلہ یہ دیا کہ وہ نبی پاک محمد عربی سے خلوص رکھنے میں، محبت اور عشق رکھنے سے بڑھ گئے۔ اس لیے ہمیں ان سے ان کے سامنے اپنے بزرگی نہیں جتلاتا، وہ میرے سے افضل ہے، وہ میرے سے اعلیٰ ہے، علی المرزا کا فیصلہ ہے میرے سے افضل ہے، تو افضلیت کی دلیل کس کو بنایا؟ نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور پیار کو بنایا۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی سنگھ سے محبت کا آپ کو ایک نمونہ سنا دوں، ایک آپ کو نمونہ کر دوں تاکہ پتہ چل جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر گئے اور پہنچے تو بابا بوڑھا ابو قحافہ، ان کے والد گرامی کا نام تھا ابو قحافہ، عثمان اور ابو قحافہ نام تھا۔ وہ جو گئے والد گرامی کو جو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بات کچھ ایسے کر رہے ہیں جو نہ کرنے کے لائق ہے۔ حضرت ابو بکر نے یوں ہی مارا تھپڑ، انہوں نے کہا کہ اگرچہ ابا ہے لیکن نبی پاک کا تو بے ادب ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تھپڑ مارا اور جا کے حضور کی خدمت میں اپنا طیش آ کے سنایا۔ فوراً جبریل نازل ہو گئے اور عرض کی لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ آباہم اور ابناہم اور عشیرتہم، میرے محبوب ہاں ان کو داد دیتا ہوں جو تیرے عشق کے مقابلے میں ان کو باپ بھی نیچے نظر آتا ہے، مال اولاد بھی نیچے نظر آتی ہے۔ گویا کہ حکم تو عام سنایا جا رہا ہے اور مبارک ابو بکر صدیق کو دی جا رہی ہے کہ نبی کے عشق کے مقابلے میں ابے کو بھی تھپڑ مار دیا ہے۔ ابے کو بھی انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت کی رات، یہ مہینہ بھی ویسے ابو بکر صدیق کے فرض کا ہے اور دیکھیے مناسبت کیسے ہوئی، میرا مضمون بھی وہاں پہنچا اور وہ مہینہ جمادی الثانی کا آ گیا اور یہ مہینہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرض مبارک کا، اسی مہینے میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی سے علیہ السلام سے پیار رکھتے ہیں، وہ آپ ابتدائی روایت کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں کعبے میں آیا اور میں کعبے میں جب اللہ اکبر نماز پڑھنے لگا
تو میرا اور کوئی مقتدی نہیں تھا. اس وقت امام اگر محمد عربی تھے تو اکیلا مقتدی صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ. امام بھی ایک ہے, مقتدی بھی ایک ہے. امام کا نام نبی ہے اور مقتدی کا نام صدیق ہے. ابو بکر ہے ان کا نام ابو بکر صدیق ہے, اور نماز پڑھانے والے کا نام محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حضور فرماتے میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرے ساتھ میرا عاشق دار حضرت ابو بکر صدیق میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, تو دشمن آتے ہیں اور دشمن آتے ہی پتھر پھینکنے شروع کر دیتے ہیں, اور پتھر جو مارتے ہیں میرے صدیق کو دیکھیے کہ اس وقت علی المرضی شیر خدا نہیں ہے, اس وقت عثمان غنی نہیں ہے, اس وقت عمر فاروق نہیں ہے, اس وقت 1,40,000 صحابی نہیں ہے. اگر ایک ہے پروانہ تو وہ صدیق اکبر ہے. وہ اگر آگے سے پتھر مارتے ہیں, ابو بکر آگے آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے مار لو میرے محبوب کو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ پتھر ادھر سے آیا, ابو بکر آگے آ گیا, ادھر سے پتھر پھینکا, ابو بکر آگے آ گیا. فرمایا کہ میں تو مر سکتا ہوں, محبوب کو روڑا پھینکوانا گوارا ہی نہیں, مجھے مار لو. جبکہ پتھر پھینکے گئے, ادھر سے پتھر ادھر سے پتھر, سر سے لے کے پاؤں تک چور چور ہو گئے, زخمی ہو گئے, لہولہان ہو گئے, بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتے دار تھے وہ آئے, حضور کو لے گئے, اور حضور نبی پاک علیہ السلام گھر پہنچے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے ہیں. آپ کی امی آتی ہے, قریب بیٹھ جاتی ہے, اور حضرت ابو بکر کی امی زندہ ہے, ساتھ بیٹھی ہے, بیٹا ہے لیٹا ہوا, سمجھ گئی کہ مر گیا, فوت ہو گیا, جان سے نکل گیا, موت آ گئی ان کی. آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں امی میرا محمد کہاں ہے؟ آپ کی جان کی پرواہ نہیں ہے. اس وقت جو آنکھ کھلتی ہے ہوش آتا ہے, بے ہوش پڑے ہوئے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ امی بیٹھی ہے, وہ خون ان کے نچوڑ رہی ہے, کپڑے سے صفائی کر رہی ہے, لیکن آنکھ کھلتے ہی نہ ماں کی خبر نہ جاں کی خبر, خبر ہے تو جانے جاں کی خبر, محبوب کی خبر. کہتے ہیں امی جی کیوں بیٹھی ہے, میرے قریب بیٹھی, میرا محبوب مجھے نظر نہیں آتا, میرا محبوب محمد عربی کہاں گیا؟ انہوں نے کہا بیٹا تو اپنی جان کی خیر مان, دیکھ تو صحیح, تیرے چہرے پہ پتھر اور تیرے سینے پہ پتھر, تیرے ہاتھ پہ زخمی اور تیرے پاؤں زخمی ہوئے ہیں. اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم مجھے ابھی اپنے زخم یاد نہیں, مجھے جب تک نبی محمد نہیں دکھاؤ گے مجھے قرار آئے گا ہی نہیں. یہ دیکھیے آپ ابتدائی ہجرت سے بھی پہلے کی باتیں ہیں, اور اس وقت جو جان دے رہا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. ایسے صدیق نہیں بن گیا ہے بلکہ اس نے جان دی ہے, اور جب کہ کوئی جان دینے والا نہیں ہے, جب کہ کسی کا نشان نہیں ہے, علی اور مرزا بھی بچے ہیں, اور حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے ہیں, عثمان غنی ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں, ایک خدیجہ ہے بیوی جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, ایک علی ہے بچہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اگر محبوب پہ جان دے رہا ہے تو ابو بکر صدیق دے رہا ہے. اسی لیے عشق کی دولت کیوں بازی لے گئی, ادب سے, علم سے, عمل سے, حج سے, زکات سے, نیکی سے, تقویٰ سے, پرہیزگاری سے, شب خیزی سے, شب بیداری سے یہ مرتبہ لے گیا. عشق کیوں لے گیا اس کی آپ داستان سنیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. امی انہیں اٹھا کے گھر میں لے جاتی ہے اور ان کی پٹی وغیرہ باندھ رہی ہے اور ان کی خدمت کر رہی ہے, اور پھر آدھی رات کو آنکھ کھلتی ہے, اندھیرے میں دیکھتے ہیں کہ اجالا نہیں نظر آتا ہے, اور امی سے پوچھتے ہیں دیا جلاؤ اور میں ذرا کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. دیا جلانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ میرے محمد کہاں ہے. یہ ہے عشق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو امی نے کہا کہ ہوش میں آئے ہو کچھ کھا تو لو, کچھ پی لو, ہم تمہارے لیے میں نے پہلے سے کام بنایا ہوا ہے, میرے سے اپنا کھانا تھوڑا سا تو کھا لو. کہتے ہیں خدا کی قسم جب تک کہ محمد محبوب کو نہیں دیکھوں گا میں اپنے لیے کھانے کو حرام سمجھتا ہوں. میں تو اس وقت لڑتا رہا, پتھر کھاتا رہا, زخمی ہوتا رہا, محبوب کو دیکھتا رہا, میری آنکھ بند ہوئی, پھر پتہ نہیں چلا میرا محبوب نبی کہاں گیا. بی بی نے کہا غم نہ کھا, وہ ابھی ہے اپنے گھر ہے, تو اپنے گھر پہ پڑا ہے, وہ اپنے گھر چلے گئے ہیں. کہنے لگے امی مجھے ڈھارس دے, جب تک کہ سائیں کو نہیں دیکھوں گا اس وقت ایسے ہی تڑپتا رہ جاؤں گا. اور انہی زخموں میں جب کہ امی نے ڈھارس دی اسی رات کو اٹھتے ہوئے جب
نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو نہیں دیکھا، اس وقت تک ابو بکر صدیق کو قرار بھی نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ میں نے آپ کو یہ اس لیے داستان نہیں سنا کہ بھئی آپ صرف قصہ یاد کر لیں، واقعے کو دیکھیں، نہیں حقیقت کو دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ غار کے موقع پہ پہنچے اور یہ جو سانپ بیٹھا ہوا تھا یہ بھی عشق کا مرا ہوا تھا۔ پتہ نہ سنا ہے آپ نے علماء سے، جو علماء کہتے ہیں کہ بھئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب غار میں پہنچے تھے تو اللہ آپ کو مکہ معظمہ لے جائے اور اسی غار کو آپ آنکھوں سے دیکھیں اور پھر عشق رسول آپ کو سمجھ آئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ دشمن پیچھا کر رہا ہے اور حضور کو مارنے کے لیے میری جان کے تو دشمن نہیں ہیں، دشمن تو ہے میرے محبوب کے دشمن ہیں، انہوں نے کہا حضور آپ میرے منجے پہ سوار ہو جائیے اور مجھے دبلا خستہ نہ دیکھیے، جب آپ میرے منجے پہ تشریف لائیں گے پھر دیکھنا کہ میرے اندر کیا قوت طاقت آ جاتی ہے۔ اب غار پہ چڑھتے ہوئے نوجوانوں کے دیکھیں گے کہ وہاں سانس پھول جاتے ہیں، چڑھتے ہوئے کئی بار جا کے وہاں دم نکالتے ہیں، میلوں تک اوپر چڑھا جاتا ہے، پھر میلوں تک نیچے اترنا پڑتا ہے، یعنی میل پر چڑھائی ہوتی ہے، نیچے اترنا پڑتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کی وادیوں میں محبوب کو منجے پہ اٹھا کے دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا اور وہاں اس وادی پہ پہنچا اور غار میں پہنچا اور غار میں جا کے اندر بٹھایا اور فرمایا محبوب آپ یہاں بیٹھیے، میں غار کو اندر سے صفائی کر لوں کہ کہیں کوئی موذی نہ بیٹھا ہوا ہو۔ یہ تو مشہور آتا ہے، میں اس کی داستان سے زیادہ نہیں سنانا چاہتا، البتہ یہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوراخ کا کیا مانا ہے کہ بھائی آپ پتھر پڑے ہوئے اور بھی غاریں دیکھیں، آج بھی آپ پہاڑوں کو جا کے دیکھیں تو پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، ان میں سوراخ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تھے، تقریر ہو رہی تھی اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، کہہ دو الحمدللہ، یہ تمہاری خوش بختی ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ وہ نبی اپنے امتوں کو بٹھا کے حضور کی نعتیں سناتے، حضور کی مداحیں سناتے، حضور کے مناقب بیان کرتے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سناتے۔ یہ آپ دیکھیے روایتوں کو، حدیثوں کو، آپ حدیثوں کو پڑھیے، الحمدللہ۔ میں تو شکر کرتا ہوں اللہ مجھے یہ جو دولت بخشی ہے، ممبر نبی کا نصیب کیا ہے، مجھے تو اپنے محبوب کی نعت خوانی کے لیے موقع بخشا ہے کہ یہی کام عیسیٰ اللہ کرتے، یہی کام حضرت موسیٰ کلیم اللہ کرتے، یہی کام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کرتے۔ وہ ممبر پہ بیٹھ کے اپنی امت کو سناتے کہ یارو وہ تمہاری خوش قسمتی، اگر مل جائے وہ حضور تو نشانی ان کی یہ ہے کہ چلیں گے انسان بن کر، لیکن اس انسان کا سایہ نہیں ہوگا۔ نشانیاں بتا دے، نشانیاں بتا دے، وہ نشانیاں یہ نہیں بتاتے کہ ان کا ناک ہوگا، تمہارے جیسے بشر ہوں گے، تمہارے جیسے آدمی ہوں گے، تمہارے جیسے بندے ہوں گے، کھائیں گے پیئیں گے اور بازاروں میں جائیں گے اور نکاح بیاہ کریں گے، یہ بات تو عام انسان میں ہوتی ہے۔ وہ کہتے یارو اگر تمہارے پاس، ہمارے پاس، تمہارے پاس میرے نبی محمد عربی آ جائیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ جبھی بکریوں کو ہاتھ لگائیں گے، وہ بکریاں جو دودھ دینے کی نہیں ہے، جبھی ہاتھ لگائیں گے منو کے تھنوں سے دودھ نکل آئے گا۔ معجزہ بیان کرتے حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے کہتے کہ بادل کو حکم دیں تو وہ بادل آ جائے گا، سورج کو حکم دیں سورج لوٹ آ جائے گا، اور چاند کو حکم دیں وہ چاند پھٹ جائے گا، اور اگر وہ پتھر کو حکم دیں وہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے، درختوں کو حکم دیں تو وہ درخت جھک جائیں گے، اور جانوروں کو حکم دیں تو جانور کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ یہ مناقب انبیاء بیان کرتے، الحمدللہ میرے سنت کو وہی ورثہ انبیاء علیہ السلام کا نصیب ہوا ہے، کہہ دو الحمدللہ۔